ہم نہیں جانتے کس ہستی کے بارے میں سوال کر رہے ہو. ساری زندگی سرکار کی دشمنی میں بسر کی ہے، آقا کریم کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنے ہیں، لیکن قبر میں پہچانتے بھی نہیں یہ ہستی کون ہے. یارو جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ تو نہیں پہچان سکے، لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد جب کوئی مرد مومن سرکار کا غلام درود و سلام پڑھنے والا قبر کی منزل میں پہنچتا ہے، آقا کریم کو دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ارے یہی تو جلوہ محمدی ہے، انہی کی تو تلاش میں قبر کی منزل تک آنا پڑتا ہے. جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ نہیں پہچان سکے، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا. پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے. جس نے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا ہم جیسے تو ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہم جیسے ہیں. اور جنہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا بے اختیار پکار اٹھے، بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب کیا خیال ہے؟ حضرات مکرم، اب کیا خیال ہے؟ کسی آئی اسپیشلسٹ سے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے، کسی ماہر امراض چشم سے وقت لے کر اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ جناب ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، میرے دل کی جو آنکھ ہے اس کی آئی سائٹ تو چیک کر دیں، اس کی نظر تو چیک کر دیں. اگر یہ نظر کمزور ہوئی تو قبر میں کیا بنے گا ہمارا؟ کیا دنیا کا کوئی ماہر امراض چشم دل کی آنکھ کی نظر چیک کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اتنی بات ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جو دل کی آنکھ ہے وہ ہماری ان آنکھوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یارو پھر وہ کیا ہے؟ یاد رکھو وہ دل کی آنکھ دراصل محبت کی آنکھ ہے، وہ چشم الفت ہے. آقا کریم کو سر قبر میں وہی پہچان سکیں گے جن کے سینوں میں سرکار کی محبت ہوگی، اور جو آقا کریم کی محبت سے سینے خالی ہوں گے وہ قبر میں سرکار کو نہیں پہچان سکیں گے. یارو یہ ہمارے خطبہ، ہمارے مقررین، ہمارے واعظین یہ جو جگہ جگہ موقع بے موقع آقا کریم کی محبت کے درس دیتے ہیں، صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں، صرف داد سمیٹنے کے لیے نہیں، صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ قبر کی منزل آسان ہو جائے. اور ظاہر ہے جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے اسے اور کیا چاہیے. حضرات محترم، یہاں پہ ایک بات میں مزید عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے